وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم مشاہدین کرام، اسلامی طہارت کے فقہی احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک اور نیا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس حلقے میں ایک اہم موضوع پر بات ہوگی، وہ ہے نجاستوں کی تطہیر. نجاستوں کو کیسے پاک کیا جائے، کیونکہ زمانہ کووڈ-19 کا زمانہ چل رہا ہے. ہم نے یہ معلوم کیا کہ نجاستیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کن کن شکل میں ہوتی ہیں. ہمارے ماحولیات میں نجاست، ہمارے بدن پر نجاست، ہمارے کھانوں میں نجاست، ہمارے جانوروں میں نجاست. مختلف نجاستیں جس میں انسان گھرا ہوا ہے. جب تک ان نجاستوں سے باہر نہیں نکلے گا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر لے گا، بیماریوں میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے. ماحولیات کے نجاستوں کو جاننے کے بعد اب ان نجاستوں کو کیسے دور کیا جائے، اس سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم. سورہ انفال آیت نمبر 11. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے. پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اہم سبب بنایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج کل سینیٹائزنگ جن جن چیزوں سے کیا جاتا ہے وہ بھی مختلف ذرائع ہیں. اس کو آج انسان چیزوں کو صاف اور پاک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ تطہیر کیسی کی جائے، اس سلسلے میں احادیث کے اندر بعض مخصوص چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دے کر ان کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. جن چیزوں کا تذکرہ آیا ان کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا، تبھی چل کر وہ چیز پاک ہوتی ہے. البتہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نجس قرار دیا مگر پاک کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، تو ایسی چیزوں کے بارے میں پورا اختیار ہے. جو بھی طریقہ مناسب سمجھیں گے اس کو استعمال کر کے ان چیزوں کو پاک کیا جائے گا. آئیے وہ چند مخصوص چیزیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس قرار دے کر پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. نمبر 1، جوتی کو لگی ہوئی نجاست کو زمین پر رگڑنے سے
جوتی پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا جوتی کو اگر نجاست لگ جائے، زمین پر رگڑنا اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو پاک کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، ان میں سے 1 مرتبہ مٹی رگڑ کر دھونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بچے کے پیشاب کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر وہ بچہ جو صرف دودھ پر بسیرا کر رہا ہے، دودھ کے علاوہ دوسرے کھانوں کی عادت نہیں پڑی، تو ایسا بچہ اگر پیشاب کر لے کسی کے بدن پر یا کسی کے کپڑے پر، چلو میں پانی لے اور اس جگہ چھینٹے مار دے، تو وہ جگہ یا بدن یا کپڑا پاک ہو گیا۔ نمبر 4، جس کپڑے پر منی لگی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچ کر، اگر سوکھ گیا ہے تو کھرچ کر نکالنے کے لیے کہا ہے، اگر بھیگا ہے تو اس کو پانی سے دھونے کے لیے کہا ہے۔ اور ویسے ہی حیض و نفاس کا خون، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ذریعے کپڑے کو رگڑ کر دھو کر اس کو پاک کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، خصوصاً پانی سے جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں کہ دھونے کے بعد وہاں کسی قسم کی بو باقی نہ رہے، کسی قسم کا رنگ باقی نہ رہے، کسی قسم کا وہاں پر گندا ذائقہ باقی نہ رہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی تو اس کا مطلب اس کی پاکی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے تقریباً تمام چیزوں کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہمیں مل گیا۔ اب ذرا سا تفصیلات میں جا کر ہر چیز کی پاکی کیسے ہوتی ہے ذرا دیکھیں گے۔ چپل یا جوتی کی پاکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا وطی العضا بخفیہ فطہورہما التراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے چپل یا جوتی سے کسی گندگی پر گزرے، اس کے پاک کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ مٹی پر رگڑ دیا جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اور انشاءاللہ نجاستوں کے پاک کرنے کے اور بھی طریقے یا اور بھی وضاحت انشاءاللہ آئندہ حلقے میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔